السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زریں وائس چینل، اور زریں وائس چینل پہ میں حاضر ہوں ایک نئی دلچسپ اور بہت ہی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ اس کہانی کا عنوان ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ جب سے شمعون کو چوری کی لت لگی تھی، صفائی سے جھوٹ بولنے میں اسے مہارت ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، وہ اپنی بات پر سختی سے قائم بھی رہتا تھا۔ آج بھی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ شمعون مان ہی نہیں رہا تھا کہ امی کے پرس میں رکھے 3,000 اس نے چوری کیے ہیں۔ ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن یقین سب کو تھا۔ یہ رقم شمعون نے اپنے دوست نومی کے بیگ میں چھپا دی تھی۔ نومی کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کے بیگ سے 3,000 کی رقم نکلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس پر کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو چوری کرنے کے باوجود شمعون اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ شمعون کی امی نے وہ رقم بہار کے باوجود سخت ترین محنت کر کے ایک دن میں 4 سوٹ سی کر کمائی تھی۔ اس رقم میں سے 2,000 کمیٹی اور باقی 1,000 سلائی کا سامان لانے کے لیے رکھی تھی۔ گھر کے کام نمٹا کر پڑوسن کو کمیٹی کی رقم دینے اور بازار جانے کے لیے جب انہوں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں سوائے چند 100 کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو دل تھام کر رہ گئیں۔ کمیٹی کی رقم دینے کی آج آخری تاریخ تھی، اور 2 دن بعد جو کپڑے سی کر دینے تھے ان کے لیے سلائی کا سامان بھی بازار سے لانا تھا، جو کہ گھر میں نہیں تھا۔ شمعون کی امی سخت پریشان ہوئیں۔ شمعون کی دادی سے بہو کی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ انہوں نے شمعون کے قریبی دوستوں کو گھر میں جمع کیا، جو کہ ہر تفریح میں شمعون کے ساتھ ہوتے تھے۔ دادی اماں نے باری باری شمعون کے دوستوں سے مختلف سوالات کیے، لیکن مسئلے کا حل سامنے نہ آیا۔ حالانکہ سب دوست واقف تھے کہ رقم نومی کے پاس ہے، لیکن کسی نے بھی زبان نہیں کھولی۔ شمعون کے دوست بھی تقریباً اسی کے ہم عمر تھے، یعنی 12-13 سال کے، اور سارے کے سارے نہایت چالاک۔ لیکن دادی اماں نے بھی تو اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے نا۔ شمعون نے ہنس کر کہا، اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ چوری ہم نے نہیں کی۔ میں نے صبح بھی آپ سے کہا تھا کہ شبو ماسی پر نظر رکھا کریں۔ دادی اماں مسکرا کر خاموش ہو گئیں، لیکن کمرے سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی۔ دادی اماں گھڑی گھڑی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر شبو ماسی اندر داخل ہوئی۔ سلام دادی اماں، آپ نے بلایا تو دوڑی چلی آئی۔ خیر تو ہے نا؟ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی شبو، سچ کہو، تم نے بہو کے پرس میں سے پیسے چرائے تھے؟ ماسی بگڑ کر کہنے لگی، آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں؟ حق حلال کی روزی کماتی ہوں اور کھاتی ہوں۔ شمعون میاں کے ہوتے ہوئے مجھے کیا پڑی ہے بے ایمانی کی، جبکہ شمعون میاں خود ماں کی کمائی پر ہاتھ صاف کر سکتے ہیں۔ پورے 4,000 نکالے تھے بیگم صاحبہ کے پرس سے، میں نے خود دیکھا تھا اپنی نظروں سے۔ شمعون میاں نے سخت نظروں سے شبو ماسی کو دیکھا۔ سخت غصے سے شمعون میاں نے شبو ماسی کو دیکھا۔ امی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، آپ کے پرس میں کل 3,000 تھے۔ کہتے ہوئے اس نے نومی کی جانب دیکھا جو اس کو اشارے کر رہا تھا۔ اوہ شٹ! کہتے ہوئے اس نے بات سنبھالنا چاہی، لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ دادی اماں نے کہا، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شمعون، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے۔ میں نے خود شبو کو یہ بیان دینے کو کہا تھا۔ برسوں سے ہمارے یہاں کام کر رہی ہے، آج تک ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا۔ اب تم اپنی
अम्मा से ही नहीं शब्बों से भी माफ़ी मांगोगी। तुमसे तो ये गमवार शब्बों ही भली, जो चोरी को गुनाह तो समझती है, और एक तुम हो पढ़े लिखे इज्जतदार घराने के फर्द होने के बावजूद चोरी और झूठ जैसे गुनाहों में मुब्तला हो गए हो। शमाउन ने नदामत से सर झुका लिया। उसने माँ और मासी दोनों से माफ़ी मांगी। नौमी से चोरी की रकम लेकर माँ को लौटा दी और हमेशा हमेशा के लिए झूठ और चोरी से तौबा कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी सबक-आमूज़ कहानी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद नई नई वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।